ہوں گی، پھر آخر میں ہمارے حفاظ کرام، قرائے اعظام اور علماء کرام کی دستار بندی ہوگی۔ چونکہ یہ جلسہ مدرسے کا ہے اور موقع بھی دستار کا ہے، تو بہتر اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ علم کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ میں نے مناسب اور بہتر یہی سمجھا کہ علم کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ علم اللہ رب العزت کا عظیم ترین تحفہ ہے اس کے بندوں کے لیے۔ جس قوم کو علم عطا کر دیا جاتا ہے وہ قوم ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، اور جو قومیں تعلیم سے اپنا تعلق توڑ دیتی ہے ان کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے، اور وہ قومیں راہ راست پر گامزن نہیں ہو پاتی۔ اسی بنیاد پر مذہب اسلام میں علم کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار کر رہے ہیں اس زمانے میں لوگوں نے علم کو بھی ایک پیشے کی حیثیت سے سمجھا ہے، اور علم کو بھی ایک خاص طبقے کے ساتھ جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک معمار جو ہوتا ہے وہ تعمیر کا کام کرتا ہے، ایک بڑھئی سامان بنانے کا کام کرتا ہے، ایک درزی کپڑوں کی سلائی کا کام کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر کسی کا علاج کرتا ہے، کسی مریض کو دوا دیتا ہے۔ جیسے مختلف پیشے ہوتے ہیں اور ان پیشوں سے جڑے ہوئے افراد ہوتے ہیں، آج کے زمانے کے لوگوں نے علم کو بھی علماء کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، علم کو بھی مدرسوں تک محدود کر دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا یہ مدرسے والوں کا کام ہے، تعلیم کو فروغ دینا یہ علماء کرام کا کام ہے، باقی ہماری اپنی پرسنل لائف ہے، ہماری اپنی نجی زندگی ہے، اس میں ہم جو چاہے کریں گے، باقی علم تو کسی اور کے حوالے ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جس کسی نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کلمہ کو پر ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے، اس لیے کہ علم دین حاصل کیے بغیر رب کی صحیح معرفت نہیں ہو سکتی ہے اور عقائد حقہ پہ استقامت نہیں ہو سکتی۔ اس بنیاد پہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے علم کا بڑا ذکر کیا، فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہوتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کہ ہمارے یہ طلبہ جو عام گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، جو عام خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اپنا تعلق علم سے جوڑ لیا تو اللہ رب العزت نے ان کا مقام اونچا کر دیا۔ آپ حضرات اس طرف توجہ فرمائیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اس وقت علم کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں جو بے اعتنائی پائی جا رہی ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ علم کے حوالے سے جو بے اعتنائی پائی جاتی ہے اس کی وجوہات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو کہیں پر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ غربت و افلاس کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کہیں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود علم حاصل کرنے والے طلباء کے اندر علم کے حوالے سے کوئی رغبت اور دلچسپی نہیں ہے، اور کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کے ذمہ داران ہوتے ہیں ان لوگوں کے اندر طلب علم کے حوالے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں، جو ہمارے ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، وہ خود مسلمانوں کو ترقی کی راہ پر گامزن دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس بنیاد پہ ہمارے معاشرے میں دن بدن علم سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے اسلاف کرام نے طلب علم کے لیے کتنی محنتیں کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں واز فرما رہے تھے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کہ ای الناس عالم، اے اللہ کے پیغمبر آپ یہ بتائیے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روئے زمین کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ نے آپ کی جانب وحی بھیجی اور فرمایا کہ میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، وہ بندہ کچھ چیزیں آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ جب یہ وحی ان کے پاس آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش ہوئی، ایک تڑپ پیدا ہوئی، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ اے پروردگار، تو میری اس بندے سے ملاقات کر دے جس کو تو نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت خضر کا راستہ بتایا، اس کی علامتیں بتائی اور فرمایا کہ آپ کھانا لے لو، توشہ دان لے لو، مچھلی لے لو، سفر میں چلے جاؤ، جب مجمع البحرین میں پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ مچھلی زندہ ہو جائے گی، اسی جگہ پہ میرا وہ مقدس بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کو لے کر کے، اپنے ساتھ ایک جوان کو لے کر کے مجمع البحرین کے قریب پہنچے تو وہاں پہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے اس مقدس بندے سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے اللہ کے نیک بندے، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ جو اللہ نے آپ کو علم لدنی عطا فرمایا ہے اس علم لدنی سے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جب کوئی کسی کے پاس طلب علم کے لیے جائے تو وہاں پر وہ اعتراض کی نیت سے نہ جائے، وہاں پہ اپنی شیخی پکارتے ہوئے نہ جائے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب کسی کے پاس طلب علم کے لیے جائے تو وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جائے اور کہے کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گا، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے علم سکھلا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ اگر ہم کہیں پہ علم دیکھیں، کسی کے پاس علم کی دولت دیکھیں، تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنا رخت سفر باندھیں اور اس آدمی کے پاس جا کر علم حاصل کریں جس کو اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ ہمارے یہ طلباء جو اپنے دور دراز علاقوں سے آتے ہیں وہ صرف اس لیے آتے ہیں کہ جس مدرسے میں یہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں وہاں علماء کرام کی ایک مقدس جماعت ہوتی ہے اور اساتذہ کرام کا ایک نورانی قافلہ ہوتا ہے جن سے یہ اکتساب فیض کرتے ہیں اور اکتساب علم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کے طریقے سے قرآن کریم کے علاوہ احادیث مبارکہ میں اور تاریخی روایات میں بے شمار واقعات ملیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہے کہ کئی مقامات پہ آپ کے رائے کے مطابق وحی کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے جلیل القدر، ایسے دور اندیش صحابی ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کنت انا و جارن لی، کہ میں تھا اور میرا ایک انصاری پڑوسی تھا، ہم لوگوں نے یہ باری مقرر کر لی کہ ایک دن آپ بارگاہ رسالت میں جائیں گے اور ایک دن میں جایا کروں گا۔ جس دن آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے اس دن میں کھیتی باڑی کے کاموں میں چلا جاؤں گا، اور جس دن میں بارگاہ رسالت میں حاضر رہوں گا اس دن آپ دوسرے کاموں کے لیے چلے جائیں گے۔ اس کے بعد دونوں حضرات نے باری مقرر کر لی، شام کو اس صحابی کی حضرت عمر سے ملاقات ہوتی اور دن بھر جتنی حدیثیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ سنا کرتے اپنے دوست سے بیان کر دیتے۔ اس طریقے سے ان حضرات نے باری مقرر کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اکتساب علم کیا اور آپ سے اکتساب فیض کیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ اتنے حدیثوں کے حافظ کیسے ہو گئے، آپ اتنے حدیثوں کے عالم کیسے ہو گئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان اصحابی کان یشغلهم الصفقۃ بالاسواق، میرے جتنے دوست ہوا کرتے تھے وہ بازار میں تجارت کے لیے چلے جایا کرتے تھے، کھانے پینے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں اپنے رسول کا دروازہ کبھی نہیں چھوڑا، میری پوری زندگی اسی چوکھٹ پہ گزر گئی تو اللہ رب العزت نے میرے سینے کو علم سے معمور کر دیا اور میرے علم سے میرے سینے کو منور کر دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے طلب علم کے خاطر تجارت کو بھی چھوڑ دیا، کاروبار کو بھی چھوڑ دیا، ساری دنیاوی امور سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور وہ طلب علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آگے بڑھتے ہیں تو یہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ انہوں نے ایک حدیث پاک سنی کہ یہ حدیث رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان کے علم میں تھی، اور ایک اور صحابی کے بارے میں انہوں نے سنا کہ ملک شام میں ایک صحابی رہتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سند متصل کے ساتھ سنا ہے تو انہوں نے اس صحابی کی جانب سفر کیا، اور اس زمانے میں جو سفر ہوتا تھا
آج کی طرح اے سی کا سفر نہیں ہوتا تھا، ٹرینوں اور جہازوں کا سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اونٹ کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی عرض کرتے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اشتریت بعیرا، کہ میں نے ایک اونٹ صرف سفر کرنے کے لیے خریدا، اس کے بعد سرت شہرن، یہ 1 مہینے کا میں نے سفر کیا، اس کے بعد ملک شام پہنچا اور اس صحابی سے ملاقات کی جن کے پاس حدیث تھی۔ جب میں نے ان سے ملاقات کی، ان سے حدیث سنی، تو میں نے ملک شام میں کوئی دوسرا کام نہیں کیا، جیسے گیا تھا ویسے الٹے قدم واپس آ گیا۔ صحابہ کے یہ واقعات بتلاتے ہیں کہ طلب علم کے لیے انسان کو کتنا مستعد ہونا چاہیے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہزاروں صعوبتوں کے باوجود، ہزاروں تکالیف کے باوجود ہمارے اسلاف کرام کیا کرتے تھے، اور بعد والوں کو یہ درس دیا کرتے تھے کہ اے لوگوں، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ طلب علم سے غافل ہو جائیں گے، تو تم ہمارے عمل کو دیکھ کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے مستعد ہو جانا۔ آج کے زمانے میں لوگوں کے اندر طلب علم کا جذبہ ایسا ختم ہو چکا ہے کہ وہ ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے کبھی کسی عالم کے دروازے پر جانا گوارا نہیں کرتے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی عالم کسی گلی سے گزر رہا ہو، کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی راستے سے گزر رہا ہو اور کسی کو مسئلہ پوچھنا ہو، تو پھر وہ بلند آواز سے اس کا نام لے کر کے پکارتے ہیں اور یوں ہی راستہ چلتے چلتے اپنے سارے کام کر لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین ہے، وہ کسی کرانہ دکان پہ چلا جائے، کسی جگہ پہ چلا جائے، اپنی ضرورت کا سامان خریدنے لگے، تو وہ دکاندار کہتا ہے مول صاحب ایک مسئلہ بتائیے، یعنی یہ کہ ہم خود کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، تجارت میں بھی لگا ہوا ہے، وہ ایک لمحے کا وقت بھی عالم دین کے پاس جانے کے لیے قربان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ عالم خود اس کی دکان پہ آیا ہے تو وہیں پہ وہ اپنا مسئلہ حل کر لینا چاہتا ہے۔ علم اس طریقے سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھ لیتا، کوئی حدیث پوچھ لیتا، تو آپ راستے میں جواب نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لایا کرتے تھے، اہتمام کے ساتھ خود جلوہ فکر ہوتے، اس کے بعد اس کو حدیث پڑھ کر کے سناتے، اس کے بعد مسئلہ بیان کرتے تھے۔ اس سے اس مسئلے کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے اور خود عالم دین کا رتبہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ علم جو اتنی عظیم ترین چیز ہے، وہ بازاروں میں چلتے ہوئے، دکانوں پہ سامان خریدتے ہوئے، ہنستے کھیلتے ہوئے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے بڑے ترودو کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے بڑے اہتمام کی ضرورت پڑتی ہے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ تو علم کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، لیکن آج ہمارے زمانے میں علم کے حوالے سے کتنی بے اعتنائی پائی جا رہی ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں تو لوگوں نے علم دین کو جیسے علماء کے ساتھ خاص خاص کر رکھا ہے، ایسے ہی دنیاوی علوم میں بھی ہمارے یہاں کے لوگ کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ مبارک پور میں جتنے لوگوں کو ناخواندگی میں مبتلا دیکھا، کہیں پہ عام طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہاں کا ایک عام ماحول ہے، ایک عام مزاج ہے کہ یہاں کے بچے 7ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کچھ 8ویں پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 10ویں پڑھ کے چھوڑ دیتا ہے، اور 16-17 سال کے کسی بھی جوان کو پوچھ لیجئے تو ان میں سے بہت سارے افراد ایسے ملیں گے جو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے یا پھر یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہم نے 7ویں پاس کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، ہم نے 10ویں پڑھ لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا۔ میں تو 10ویں زیادہ بتا رہا ہوں، ورنہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کم سے کم 7ویں بھی نہیں پڑھتے، بس یوں ہی وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے؟ وہی پیشہ ورانہ مصروفیت ہوتی ہے۔ کوئی روم میں لگ جاتا ہے، اور اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو وہ سعودیہ کے سفر پہ چلا جاتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم اس نبی کو نہیں مانتے جن کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق؟ اے نبی، اس رب کا نام لے کر پڑھو جس نے کہ خون کے نوچڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ قوم کے جس کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو قرآن اقرا کہہ رہا ہے۔ اقرا کے ذریعے سے جس قوم پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اس قوم کے افراد اس قدر ناخواندہ ہو چکے ہیں کہ ان کے یہاں لوگوں میں تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن نے جو مقصد بعثت بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ رسول لوگوں میں جائے اور ناخواندہ لوگوں
میں جا کر کے انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ان پڑھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور ان پڑھ لوگوں کی ایک بڑی جماعت ہے۔ ناخواندہ افراد کی شرح دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے اور کسی کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہمارے ہندوستان کے اندر 7 سال کی عمر سے لے کر کے 6 سال کی عمر سے لے کر کے 16 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں کم و بیش ان کی تعداد جو ہے 22 کروڑ کے قریب پہنچتی ہے۔ ان میں سے کم و بیش 5 کروڑ بچے ایسے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں رپورٹ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، انہوں نے کسی درسگاہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ اتنی بڑی تعداد ناخواندہ افراد کی جس قوم میں پنپ رہی ہو، بھلا بتائیے کہ اس قوم کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ 5 کروڑ کی تعداد میں ہمارے ملک کے وہ بچے ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کرتے، جن میں سے کم و بیش 92 لاکھ مسلم بچے ہیں جو درسگاہوں سے دور نظر آتے ہیں۔ جس قوم میں 5ویں تک بھی پڑھنے کا رواج نہ ہو، 7ویں تک بھی پڑھنے کا رواج نہ ہو، اس قوم کے افراد سے یہ کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے اور وکیل بنیں گے اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے؟ جب تک ہم علم کو اپنے قریب نہیں کریں گے یا اپنے آپ کو علم کے لیے وقف نہیں کریں گے، ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ ہم حکومتوں کا بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعصب کا رویہ کیا جاتا ہے، ہم لوگوں کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یقیناً کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کے ہمیں اپنے ذات سے شکوہ کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں باپ اپنے بیٹے کو بازاروں میں ٹہلتا ہوا دیکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس سے باس پرس نہیں کرتا اور کبھی اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کرتا کہ میں نے اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں دی ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں بہت سارے افراد وہ ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تعلیم چھڑا کر کے اپنے ساتھ کاروبار میں لگا دیتے ہیں، اپنے ساتھ بنائی میں لگا دیتے ہیں، اپنے ساتھ دیگر مزدوری میں لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا گھر چل نہیں پا رہا ہے، اس بنیاد پہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم سے جدا کر کے کاروبار میں لگا دیا، اپنے بچوں کو تعلیم سے ہٹا کر کے کاروبار میں لگا دیا تاکہ یہ بچے ہمارا فائدہ کرے، 2 پیسے لا کر کے دے اور اس طریقے سے ہمارا گھر چلے گا۔ میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بچے جو 14 سال کی عمر کے ہیں، یہ بچے جو 20 سال کی عمر کے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اپنے گھروں کے معیشت کو مستحکم کرے۔ معاشی استحکام تو یہ خود باپ کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے، یہ گھر کے گارجین کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے وہ سلوک کیا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ خود ہم اپنے زیر سایہ اپنے بچوں کو ناخواندہ بنا رہے ہیں اور انہیں تعلیم سے محروم کر رہے ہیں۔ اگر آپ